ناظرین، G20 اجلاس کی اصل کہانی کیا ہے؟ ایک بہت ہی خوفناک ایک بڑا منصوبہ جس کو بھارت، امریکہ، یورپی ممالک گیم چینجر کا نام دے رہی ہے، اس کی پس پردہ کہانی کیا ہے، اس کے اصل حقائق کیا ہیں اور اس کے پیچھے جو مذموم سازشیں ہیں ان کی مکمل کہانی اس ویڈیو میں۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کا سی پیک جو بھارت، نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہے، اس کو مات دینے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے امریکہ نے ہی بھارت کو آگے لانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے G20 کا جو اجلاس بھارت میں ہوا اس میں انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ کوریڈور، جس میں امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، روس کو بھی شامل کیا گیا، ترکی، بھارت جس کے بزنس پارٹنر ہوں گے۔ ناظرین، اس کے G20 جس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے، جس میں برطانیہ نے بھارت کے ساتھ ٹیکس فری ٹریڈ کا معاہدہ کیا، جس میں سعودی عرب نے بھارت کو 2 لاکھ بھارتی شہریوں کو سعودی عرب میں نوکری دینے کا وعدہ کیا۔ حالانکہ سعودی عرب میں اگر حقائق دیکھے جائے تو اس وقت جو یمن والی جنگ ہے اس کے بعد وہاں پہ بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے، اور پہلی مرتبہ ناظرین سعودی عرب میں بھی سعودی شہری اور خواتین تک جاب پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ترکی نے جو بھارت کو ڈرون ٹیکنالوجی دے گا، اور اسی طرح امریکہ جو اس سارے منصوبے کا گیم چینجر ہے یا اس کا سازش کرنے والا ہے، جو اس کو تانے بانے بننے والا ہے امریکہ، وہ بھارت میں اپنا دنیا میں سب سے بڑا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے یا قائم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے جو مین پارٹنر ہیں ناظرین، وہ بھارت اور امریکہ ہیں، جنہوں نے بیسیکلی اس G20 کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بیسیکلی ان کی وجہ سی پیک تھا، بیسیکلی چائنا کا مقابلہ تھا۔ بھارت نے امریکہ نے بھی چائنا کو فوکس کیا ہوا ہے، جبکہ امریکہ اس G20 اجلاس سے 2 شکار کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، دوسرے نمبر پر روس ہے، کیونکہ آپ نے ایک چیز ملاحظہ کی ہوگی کہ اس اجلاس میں نہ تو چین آیا ہے نہ روس آیا ہے۔ روس کو بھارت اپنا پارٹنر قرار دے رہا ہے، لیکن روس کی جانب سے امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے سرد مہری کا ابھی تک ان کو سامنا ہے، اور وہ اس منصوبے میں ابھی تک انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ ناظرین، اس منصوبے میں جس میں امریکہ بھارت کو آگے لانا چاہ رہا ہے تاکہ چین سے بھی برابری کی جائے اور بھارت کو روس اور چین کے مد مقابل کھڑا کیا جا سکے، اور یہ خواہش آج کی نہیں، امریکہ کی بہت پرانی خواہش ہے کہ کسی طرح جنوبی ایشیا میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو قائم کیا جائے، برابر کیا جائے، روس اور چین کی برتری کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ G20 اسی ایک سازش کا نام ہے، اور پھر اس میں مشرق وسطیٰ اور یورپ سے بھارت کو ریل کے ذریعے ملانے کا بھی فیصلہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں کیونکہ بھارت کی جو سرحدیں ہیں وہ کہیں سے بھی یورپ سے نہیں لگتی، نہ ہی براہ راست وہ مشرق وسطیٰ سے لگتی ہیں، تو یقیناً چین اور پھر رہ جاتا ہے پاکستان کی وہ ویسے مخالفت کرتا ہے، چین سے بھی وہ یعنی کہ لداخ کے معاملے پر اس کے وہ یعنی کہ لڑائی ہو چکی ہے، تو چین کی طرف جائے گا نہیں، مجبوراً پاکستان کی طرف آئے گا۔ تو پاکستان چین کے ساتھ ہے، پاکستان اور چین آپس میں بھائی ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ تو ناظرین، یہ بیل بھی منڈھے نہیں چڑھنے والی، کیونکہ اگر بالفرض پاکستان بھی مان جاتا ہے تو پھر یہ آگے کا جو ان کا ہے، بلکہ اس لیے جو چائنا کا ایک منصوبہ تھا بیلٹ ان روڈ،
یعنی وہ چائنا سے اس کو گوادر تک ملایا گیا، یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ یورپ تک مال لے جانے کے لیے کیا پلاننگ کی جائے، جس میں یہ ہے کہ جو رکن ممالک ہیں انہیں 40% تک ٹریڈ میں فائدہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے بھارت اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک خیالات کی ہنڈیا ہی ہے جو پتہ نہیں پروان چڑھتی ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان سے ایران اور ایران سے پھر راستہ جاتا ہے یو اے ای یا پھر شام سے ہوتے ہوئے سعودی عرب سے آگے پھر بائی ٹرین ہی وہ یورپ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اور پھر اسرائیل اردن کی جانب سے، یعنی کہ یہ ان کا ایک فیصلہ ہے، اور اسی طرح پھر یورپ میں یہ ٹرین داخل ہوگی، لیکن یا پاکستان کو یا چین کو اس میں شامل ہوگا، لیکن کیا امریکہ کو یہ منظور ہوگا؟ یقیناً یہ منصوبہ فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی آڑ میں امریکہ کو بھارت نے امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ کیا ہے، کیونکہ امریکہ اس خطے میں چین اور روس کو مات دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ یوکرین کا بھی وہ ساتھ دے رہا ہے، اور بھارت نے امریکہ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ ناظرین وہ کیسے؟ کیونکہ ناظرین جب نہ چین مانے گا نہ پاکستان مانے گا تو یقیناً یہیں سے بات فلاپ ہو جائے گی۔ امریکہ پاکستان پر دباؤ دے گا، پاکستان شامل ہوتا ہے تو یقیناً اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کچھ اور ہوں گی۔ تو ناظرین اسی طرح جو امریکہ ہے وہ اس کے لیے، بلکہ اس میں ایک چیز یہ بھی طے ہوئی ہے کہ جو رکن ممالک ہوں گے جیسے یورپی ممالک ہیں، جیسے یعنی کہ اس میں بھارت ہے، سعودی عرب ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، وہاں پہ دنیا کی تیز ترین انٹرنیٹ سروس کا بھی آغاز کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے جو بائیڈن اس منصوبے کے یقیناً بانیوں میں لگ رہے ہیں، جو کافی پرجوش بھی تھے، جنہوں نے اس منصوبے کو خوش بھی تھے، گیم چینجر بھی قرار دے دیا ہے۔ بیسکلی یہ جو 2013 سے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو پاک چین کوریڈور ہے اس کا ہی ایک وہ ہے، اسی کو ناکام کرنے کی ایک سازش ہے، اور حالانکہ اس سے پہلے امریکہ G7 کے ذریعے بھی ایک کوشش کر چکا ہے، جس میں انہوں نے تقریباً 600 ارب روپے کے فنڈ رکھے تھے کہ یہ ہے کہ رکن ممالک کو دے کر چین، اور خاص طور پہ اس وقت ان کا فوکس چین تھا کہ چین کا راستہ روکا جائے۔ تو ناظرین یہ کیونکہ یورپی ممالک اور امریکہ ان کا فوکس چین ہی ہے کہ چین کی ترقی کا راستہ روکا جائے، اور چین کو روکنے کے لیے یہ ایک نئی صف بندی سامنے آئی ہے، اور پھر بھارت کیونکہ پاکستان سے بھی مخاصمت رکھتا ہے، وہ یہ جو پاکستان اور چین کے درمیان کوریڈور بنی ہے، پاک چین جو کوریڈور، اس کے حوالے سے بھی وہ ایک اسی طرح کی حالانکہ وہ پہلے بہار میں بھی اس طرح کی کوشش کر چکا ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ بندرگاہ اتنی ڈیپ نہیں تھی، وہ منصوبہ فلاپ ہوا ہے۔ اب یہ دوسرا منصوبہ لے کے آئے ہیں، یعنی وہ دنیا کو دوبارہ ایک نئی صف بندی میں 80 کی دہائی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جیسے ایک طرف اس دور میں روس تھا، دوسری طرف امریکہ تھا، اب ایک طرف امریکہ، بھارت اور یورپی ممالک ہیں، اور دوسری طرف چین، روس، پاکستان ہے۔ یقیناً ایک 2 گروپ 3 گروپ تشکیل پا چکے ہیں، اور G20 کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا یعنی کہ وقت ہوا چاہتا ہے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس میں کامیابی کے امکانات مفقود ہیں، لیکن بھارت کو اس حد تک ضرور فائدہ ہوگا کہ ان کو نوکریاں بھی ملیں گی، تیز ترین ٹیکنالوجی بھی ملے گی، شاید ان کی اکنامک یعنی ان کی معاشی صورتحال بھی کچھ بہتر ہو، لیکن ناظرین امریکہ، یورپ، ان کے مقاصد اس میں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو G20 کا یہ جو اجلاس، یہ جو نئی سازش، یہ جو نئی اپنا چینجنگ، یہ نئی اس کے جو پس پردہ مقاصد ہیں، پاکستان کو، چین کو نیچا دکھانے کے یقیناً کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔